مسلمان پھر زمانے کے لیے انمول ہو جائے۔ أسمو وأجتاز السماء جلالا آر کے مشاعرہ میڈیا۔ میں دعوت دے رہا ہوں، درخواست کر رہا ہوں حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب قاسمی دامت برکاتہم، قاضی شریعت دار القضاء امارت شریعہ بھاگلپور اور استاذ حدیث مدرسہ اصلاح المسلمین چمپا نگر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، معزز دانشوران، سامعین اعظام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ابھی اللہ رب العزت ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم آزادانہ طور پر قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، علماء ربانیین کی زبانی، دعات حضرات کی زبانی سن رہے ہیں اور ان کا مذاکرہ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا بھی ہم لوگوں کو کرتے رہنا چاہیے کہ الہی ہمارے ملک میں وہ حالات نہ پیدا فرمانا جو اندلس، اسپین اور دوسرے ممالک میں یہ حالات بنائے گئے قبل میں۔ ہمیں ایسے موقع کو غنیمت جان کر علماء سے، حفاظ سے، ائمہ سے، دعات سے اپنا تعلق خالص رکھ کر کے قرآن و حدیث کو، شریعت اسلامیہ کو، دین اسلام کو جہاں تک ممکن ہو سیکھنا چاہیے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آگے مستقبل کیا ہوگا بہت ہی تاریک نظر آتا ہے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور ہمیں خرمستی میں، ہمیں اپنی ہی سوچ میں، ہمیں اپنی ہی فکر میں، ہمیں اپنے ہی بربادی میں مگن نہیں رہنا چاہیے۔ ماں سبق کی بھی تاریخ
ہندوستان کی آزادی کی بھی تاریخ، ماں باپ کی بھی تاریخ اور موجودہ تاریخ، ان تمام تاریخوں کا ہمیں مطالعہ بھی کرنا چاہیے اور گہرائی سے سوچنا بھی چاہیے، اور ہر وقت ہمیں فکر مند رہنا چاہیے۔ ہمیں اپنی نسل نو کے ایمان کی بقا کے لیے ہمیشہ فکر مند رہنا چاہیے، اور اپنے اسلامی تہذیب، اسلامی ماحول اور اسلامی تشخص کے بقا کے لیے بھی ہمیشہ کمر بستہ رہنا چاہیے، اور اپنے نوجوانوں کو اور اپنے معاشرے کے ماں اور بہنوں کو اور بچوں کو بھی ہمیں ہر وقت مستعد اور تیار رکھنا چاہیے۔ حالات بہت بھیانک آنے والے ہیں۔ میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں مدرسہ قاسم العلوم کے محتمم مولانا ریاض الدین صاحب، سرپرستان، یہاں کے ممبران، یہاں کے ذمہ داران اور اس گاؤں کے ذمہ داران اور نوجوانان کو کہ آپ نے قرآن عظیم کی نسبت پر یہ پروگرام منعقد کیا ہے، اور اس پروگرام میں اس ناچیز اور ناکارے کو بھی شریک کر کے میرے لیے سعادت بخشی۔ حضرات گرامی قدر، جلسے ہوتے رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، اکابر بھی آتے ہیں، آتے رہیں گے، لیکن اس جلسے سے جو فوری ہمیں دوائی کی ضرورت ہے، اس دوائی کو فوراً ہمیں اختیار کرنا ہے، قبول کرنا ہے، اور اپنے اکابر کے تجویز کردہ دواؤں کو فوراً اختیار کر کے استعمال کرنا ہے۔ تب تو ہم اپنے ایمانی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اپنے نوجوانوں کی ایمانی زندگی کو بچا سکتے ہیں، اور آنے والے نسل کو بھی ایمان پر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ چاروں طرف ہمیں لوٹنے کے لیے، چاروں طرف ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چاروں طرف ہمیں برباد کرنے کے لیے لوگ تیار ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو رات کے اندھیرے میں اگر سو رہے ہیں، دن کے اجالے میں اگر ہم بے فکر ہیں، تو دنیا رات کے اندھیرے میں بھی جگ کر کے، دین کے اجالے میں بھی جگ کر کے، اعلانیہ بھی، خفیہ بھی، ہم سے سب سے قیمتی سرمایہ، ہم سے ہمارا ایمان چھیننے کی پلاننگ اور سازشیں کر رہی ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے یا نہیں؟ موبائل، انٹرنیٹ، یوٹیوب، اخبارات، دیگر چیزوں کے ذریعے حالات سے واقف ہیں یا نہیں؟ اگر واقف ہیں تو آئیے ہم غور کریں، ہم فکر کریں کہ ایسی خطرناک اور مہلک بیماریوں کا علاج ہم کہاں تلاش کریں۔ یہ قرآن مقدس جن کی نسبت پر یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہیں تم کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ تم کو امریکہ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے برطانیہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ روس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اسرائیل کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے آؤ آؤ قرآن کو پڑھو، لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، وہی قرآن یہ بھی کہتا ہے ھدی للناس،
قرآن یہ بھی کہتا ہے فیہ شفاء للمؤمنین، تو قرآن یہ بھی کہتا ہے فیہ شفاء للناس۔ یہ بچے جو قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کیا، وہ قرآن کہتا ہے کہ دنیا کی ساری کتابوں کے اندر شک ہے، دنیا کی ساری کتابوں کے اندر تبدیلی اور تحریفیں ہیں، دنیا کی ساری کتابوں کے اندر تغیرات ہیں، دنیا کی کسی کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن کہتا ہے جن کو ان معصوم چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے، وہ کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس قرآن کریم کو، اس دین کے سرچشمہ کو، ہدایت کے سرچشمہ کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دنیا کی کوئی کتاب کا رائٹر ہو، دنیا کی کسی کتاب کی تصنیف کرنے والا ہو، اپنے لکھنے کے بعد آخر میں کہتا ہے کہ بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، آپ کو اگر غلطی پر آپ اگر متنبع ہو جائے تو ہمیں اطلاع کرے، ہم اپنی غلطی کو تسلیم کریں گے، آئندہ ایڈیشن میں اس کو درست کر لیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ قرآن نے 1450 سال پہلے کہہ دیا کہ کوئی شک و شبہ نہیں، اگر تمہیں اس کے اندر کوئی چیز نظر آتی ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ تم اس کے مثل، اس جیسی پورے قرآن نہیں، پوری کتاب نہیں، بلکہ ایک سورہ لے کر کے آ جاؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ سارے مل کر کے، اور ابھی نہیں بلکہ قیامت تک مل کر کے لے آؤ۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسا لے کر کے آ جاؤ۔ اللہ کہتا ہے کہ ہرگز ہرگز تم نہیں لا سکتے ہو، قیامت تک اس کی مثل اور اس جیسی تم ایک صورت بنا کر کے نہیں پیش کر سکتے۔ ہر زمانے میں باطلوں نے کوشش کیا ہے چیلنج کو قبول کر کے کچھ پیش کرنے کی، لیکن ہمیشہ وہ منہ کے بل گرے ہیں اور گرتے رہیں گے۔ آپ کے اس اسٹیج سے یہ پیغام ہے کہ جس طرح ان معصوم بچوں نے قرآن کریم کے آیات کو، قرآن کریم کے حروف کو، قرآن کریم کے نقطے کو، قرآن کریم کے ایک ایک وقف کی جگہوں کو، رموز کو، اوقاف کو، اشارات کو، وقف لازم کو، وقف جائز کو، وقف مطلق کو، وقف ہر چیز کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اللہ کریم کا منتخب کردہ بندہ ہے۔ اسی طرح یہ قرآن کریم ہر مسلمانوں سے کہتا ہے کہ آؤ، اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اس دنیا کے اندر بھی ترقی چاہتے ہو اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی اگر تم جنت چاہتے ہو، اللہ کی مرضیات چاہتے ہو، تو تمہیں قرآن کے علاوہ کوئی دوسری کتاب نہیں ہے جو تمہارے لیے فلاح اور تمہارے صلاح اور تمہارے کامیابی کی ضمانت ہے۔ بے شک آج یہ جلسہ منعقد کر کے جہاں ان حفاظ کرام کے سروں پر دستار باندھنے کا عمل بزرگوں کے ہاتھوں انجام دیا جائے گا، وہی یہ جلسہ کے منتظمین آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام قرآن کا دینا چاہتے ہیں کہ بہت ہو گیا، ہم رسوا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے اگر ہمارا تعلق قرآن کے الفاظ سے، قرآن کے معانی سے، قرآن کے تفسیر سے اگر ہمارا تعلق نہیں جڑا تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوتے رہیں گے۔ کوئی ہمیں سہارا دینے والا نہیں ہوگا۔ آج ہم تڑپ رہے ہیں، آج ہم تڑپائے جا رہے ہیں، آج ہم مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہر جگہ ہمیں ذلیل و رسوا
तजुर्बा किया जा रहा है। याद रखो, अगर सीने में कुरान होगा, अगर जिंदगी में कुरान की तफसीर होगी, तो हम अपने आप की भी हिफाजत करने के लिए मजबूती से खड़े होंगे, अपने इस्लाम की हिफाजत करने के लिए, शायर इस्लाम की हिफाजत करने के लिए, मसाजिद की हिफाजत करने के लिए, मकातिब की हिफाजत करने के लिए हम खड़े होंगे। और अगर हमारे सीने में कुरान नहीं होगा, हमारी जिंदगी में कुरान नहीं होगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत नहीं होगी, तो ना हम अपने आप की हिफाजत कर सकते हैं, ना अपने घर की हिफाजत कर सकते हैं, ना अपनी औरतों के आबरू की हिफाजत कर सकते हैं, ना मसाजिद की हिफाजत कर सकते हैं, ना मकातिब की हिफाजत कर सकते हैं। आप रोजाना पढ़ रहे हैं गज़ा के वो गयूर नौजवानों के बारे में कि चंद है उनके मुकाबले में इनके पास कुछ भी नहीं है, सिवाय पत्थर के, कंकरी के, कुछ भी नहीं है, लेकिन मस्जिद अक्सा की हिफाजत के लिए सीना सिपर होकर के खड़े हैं, मुकाबला कर रहे हैं, उनके सामने डटे हुए हैं कि जब तक जिस्म में एक कतरा भी खून रहेगा, मस्जिद अक्सा को तुम हमसे छीन नहीं सकते हो। आपको मालूम है कि उनमें 80 से ज्यादा % हुफ़ाज़े किराम की है, मालूम ना? 80% से ज्यादा उन मुजाहिदीन में तादाद हाफिजों की है। इसलिए इस जलसे से आपको ये पैगाम दिया जाता है। और आखिरी बात, मेरा टाइम पूरा होने वाला है, आखिरी बात आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर हम अपनी हिफाजत चाहते हैं, अपने ईमान की हिफाजत चाहते हैं, अपने औरतों के आबरू की हिफाजत चाहते हैं, अपने मदारिस और मकातिब की हिफाजत चाहते हैं, तो आज के इस जलसे में हमें यह तय करना होगा कि हमारे घर का हर बच्चा हाफिज कुरान पहले होगा, और उसके बाद ही आगे कोई भी उलूम पढ़ाएंगे। और हमारे घर के चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, चाहे नौजवान हो, बगैर कुरान की तिलावत किए हुए घर का कोई काम शुरू नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ये आप यहाँ गिरा हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अगर आपने ऐसा किया तो इनकलाब आएगा। तो सिर्फ इब्राहिमपुर में नहीं बल्कि पूरे इलाके में इनकलाब आएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।